الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ جس میں نماز کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میسیج دیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو درود پاک تو پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اسے درود پاک پڑھنے سے منع نہ کریں، اس پر طعن نہ کریں، اسے شرمندہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ایک دن آئے گا کہ یہ جو درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، اس کی برکت سے اس کا دل روشن ہو جائے گا، گناہوں کی جو نحوست ہے یہ دور ہو جائے گی، دل کی سیاہی، دل کا زنگ دور ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ عبادات کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا، مجھے بڑا پسند آیا، بڑا اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست کہا، کہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے بے نمازی تھا اور بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں نے ایک دفعہ کیا یوں کہ جمعہ کے روز 50 مرتبہ درود ابراہیمی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف درود ابراہیمی جمعہ کے دن 50 مرتبہ پڑھتا، اور اللہ کریم نے کرم فرمایا، اس کی برکت سے میرے دل کی جو سیاہی تھی وہ ریموو ہو گئی، دل کی جو غلاظت تھی وہ دور ہو گئی، دل کا زنگ، دل کا میل دور ہو گیا، اور آج الحمدللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز پڑھنا میرے معمولات میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا نا، تو اسے بڑا شرمندہ کرتے ہیں کہ بھئی تم کیا نماز تو پڑھتے نہیں، درود پاک پڑھ رہے ہو، درود پاک پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کام نہ آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، درود پاک پڑھنا ضرور کام آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ درود پاک پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ اس کا درود پاک قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور اس پر اسے ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یاد رکھے گا کہ نماز جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور درود پاک زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ تو دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے، اب یہ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا، کہ جب تک توبہ نہیں کر لیں گے اور جب تک اس کی قضا نہیں کر لیں گے۔ اور منقول ہے کہ جب بے نمازی بروز قیامت آئے گا نا، تو اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر لکھی ہوگی، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر لکھی ہوگی، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ اور تیسری سطر لکھی ہوگی، آج ہماری رحمت سے اسی طرح مایوس ہو جا کہ جس طرح دنیا میں تو ہمارے حق کو ضائع کیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بے نمازی کا جب انتقال ہوگا نا، تو ذلیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، بھوکا اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور پیاسا اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور اتنا پیاسا رخصت ہوگا کہ اگر اسے جو ہے وہ سمندر بھی نزا کے وقت پلا دیے جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ آج لوگوں کی ایک تعداد ہے، مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ یاد رکھیے گا، جہنم میں ایک وادی ہے کہ جسے ویل کہا جاتا ہے، کہ جس کی سختی اور شدت سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے، کہ اگر دنیا کے پہاڑ بھی اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی تپش کی وجہ سے پگھل جائیں۔ استغفر اللہ۔ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ بے نمازی اس وادی کا، اس جہنم کا مستحق ہے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے کہ جسے لملم کہا جاتا ہے، کہ جس میں اونٹ کی گردن جتنے موٹے موٹے سانپ ہیں، اور ان کی لمبائی اتنی ہے کہ جتنا 1 مہینہ کی مسافت، کہ جتنا بندہ 1 مہینے میں فاصلہ طے کرتا ہے اتنے لمبے سانپ ہیں، اور اونٹ کی گردن جتنے موٹے سانپ ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں اس سانپ کا جو زہر ہے وہ جوش مارتا رہے گا، اور پھر بالآخر اس کا جو بے نمازی کا جو جسم کا گوشت ہے وہ جڑ جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ جہنم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے،
फरिश्ते उसका सर कुचलते, फिर उसका सर ठीक हो जाता, फिर दोबारा पत्थर से सर कुचला जाता, फिर ठीक हो जाता, फिर कुचला जाता, फिर ठीक हो जाता। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो था कि नमाज के वक्त जिसका जो सर था वो नमाज से बोझल हो जाया करता था। ये वो था कि जो नमाज पढ़ने में सुस्ती किया करता था। मुझे ये बताएं, आज थोड़ा सा कंकर भी हमें लग जाए ना तो हमें कितनी तकलीफ होती है। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ना करे फॉर एवर अगर हमें इस तरह का अजाब दिया गया तो हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। और अल्लाह के अजाब का करोड़वां हिस्सा भी कोई शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते हैं और नमाज पढ़ने नहीं जाते, उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह की वादानियत का इकरार और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के बाद पहला जो फ़र्ज है वो नमाज है। जब हम मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते हैं और नमाज पढ़ने नहीं जाते, उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जब हम मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते हैं और नमाज पढ़ने नहीं जाते, उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं कि बरोज़े क़यामत सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। जब हम मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते हैं और नमाज पढ़ने नहीं जाते, उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं कि बरोज़े क़यामत सबसे पहले नमाज ना पढ़ने वालों के मुंह काले किए जाएंगे। जब हम मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनते हैं और नमाज पढ़ने नहीं जाते, उस वक्त ये बात क्यों भूल जाते हैं कि बरोज़े क़यामत कुछ लोगों को फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे। तो जब लोग उनसे जहन्नुम में जाने का सबब पूछेंगे तो वो कहेंगे, अफसोस कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, अफसोस कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह की सख्त नाराज़गी का एक बड़ा सबब नमाज ना पढ़ना है। वो एक शख्स था ना, एक अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह की नाराज़गी की सबसे बड़ी अलामत क्या है। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया, बेटा याद रखो, अल्लाह की नाराज़गी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि अल्लाह ताला जिससे नाराज़ होता है उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। आज अगर हमें नमाज की तौफीक नहीं मिलती ना तो समझ जाएं कि हमारा रब हमसे नाराज़ है। दुआ है कि अल्लाह करीम दूध पाक की कसरत करने के साथ साथ हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए, नमाज से इश्क व मोहब्बत नसीब फरमाए और खुशू खुजू के साथ हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।